دیکھیں ایک سادہ سی بات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آیت سب کو آتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر چاہے پہ قادر ہے. کوئی شک ہے کسی کو؟ اللہ ہر چاہے پہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ ہم سے کلام بغیر نبیوں کے بھی کر سکتا تھا، ہے صحیح ہے؟ اللہ ہر چاہے پہ قادر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اگر چاہے اپنے بندوں سے بغیر نبی کے وسیلے کے، بغیر نبی کے واسطے کے بندوں سے ڈائریکٹ کلام کر سکتا ہے. وہ آگ سے ڈائریکٹ کلام کر سکتا ہے. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا تھا نا کہ ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. تو جب اللہ آگ سے کلام کر سکتا ہے تو ہم سے بھی کر سکتا ہے، مگر ہم سے کلام محبوب کے وسیلے اور محبوب کے واسطے کے بغیر وہ نہیں کرتا. وہ قادر مطلق ہو کر، وہ بے نیاز ہو کر، وہ بغیر کسی وہ مجبوری وہاں نہیں ہے، مجبوری یہاں ہے، ہمارے ہاں ہے. انسانوں میں کمزوری ہے، ضعف ہے. وہ قادر مطلق ہو کر ہم سے بات کرتا ہے تو محبوب کو ذریعہ بناتا ہے. ہم مجبور ہو کر، نائف ہو کر، کمزور ہو کر، ہم محتاج ہو کر اس ہستی کے وسیلے کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جنہیں اللہ نے درمیان میں رکھا ہے. وہ تو اگر اپنی وحدانیت بھی بندوں سے منواتا ہے نا تو سیدھا یہ نہیں کہتا هو اللہ احد، پہلے هو اللہ سے پہلے قل کو رکھا ہے. قل هو اللہ احد، محبوب آپ کہیں کہ اللہ ایک ہے. وہ تو اپنی وحدانیت اور توحید بھی محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے منوا رہا ہے، اور ہم مخلوق ہو کے، کمزور ہو کے، ان کو درمیان سے ہٹا کے ڈائریکٹ اللہ سے. کوئی شک نہیں ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، اللہ سنتا ہے. کوئی شک نہیں ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، ہم منع نہیں کرتے. لیکن ہم کہتے ہیں اگر دعا قبول کروانی ہے مقبول، تو پھر جیسے ہمارے باپ کی دعا قبول ہوئی، جناب آدم علیہ السلام 300 سال روتے رہے، اور پھر اللہم انی اسألک بحق محمد، جیسے ہی محمد کا واسطہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے. ہمارے باپ کی توبہ، آدم علیہ السلام کی توبہ بھی جناب محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے قبول ہوئی ہے. تو ہم حضور کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟